ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1423 ہجری کے شہ محرم کی آپ حضرات 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر مولا کائنات نے اسلام کے اصول جہاد کی ایک ایک شرط کو میدان جنگ میں اس طرح ادا کیا کہ کتاب جہاد کے اصول ترتیب پا گئے اور طریقہ جنگ، میدان جنگ دنیا نے مولا کائنات سے سیکھے۔ یہ صحیح ہے کہ عرب ہمیشہ سے جنگجو تھے، ان کی زندگیاں لڑتے ہوئے گزریں، وہ ہمیشہ گھوڑے کی پشت پہ ہی سوار رہتے، تیر و کمان اور تلوار ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اور آپس میں قبائل لڑتے، کبھی عربوں کو بیرون عرب کسی سے لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا، آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، آپس میں ہی جنگیں کرتے رہتے تھے، آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے۔ پہلی بار سرکار ختمی مرتبت نے ان کو شعور عطا کیا اور یہ شعور دیا کہ آپس کی جنگیں ختم کرو، قبائلی دشمنیاں ختم کرو اور انسان کی فلاح، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ یہ آپس کی دشمنیاں تمہیں برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ تو عربوں کے سمجھ میں بات آ گئی اور وہ ایک پرچم تلے جمع ہو گئے۔ اور حضور نے بتایا کہ انسان کی زندگی اپنے لیے نہیں ہے، انسان خود اپنے لیے نہ جیے، بلکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے تصور کرے تاکہ خالق کا تصور پیدا ہو اور خالق اور مخلوق کا فرق معلوم ہو، اور تمہاری موت، تمہاری حیات اس کے لیے ہونا چاہیے۔ تم اگر جدال بھی کرو، قتال بھی کرو، جہاد بھی کرو تو اس کی مرضی سے کرو۔ وہ اگر چاہے تو شرط رکھ دی کہ اگر کفر توحید کو مٹانا چاہے، اللہ کے نام کو مٹانا چاہے تو آپ اس سے جہاد کیجئے، لیکن اس وقت کہ جب وہ آپ پر حملہ آور ہو، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا اس ارادے سے آیا ہو کہ آپ کو جانی اور مالی نقصان پہنچائے، تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائے تب آپ اس کا مقابلہ کریں۔ یہ نہیں کہ وہ آیا ہے ارادے سے، آپ نے اسے مار دیا، جب تک وہ حملہ نہ کر دے، جب تک وہ ہتھیار نہ نکال لے اور جب تک وہ آپ کی جان نہ لینا چاہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ اسے نہیں ماریں گے، آپ اسے نہیں نقصان پہنچائیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو میدان جنگ میں آیا ہے تو وہ اس کفر کی اکڑ کے ساتھ آیا ہے کہ وہ جیسے خود مختار ہے دنیا میں اور کوئی رب نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو مٹا دے گا، برباد کر دے گا. تو اس سے تو جنگ ہے، لیکن اس کے ساتھی ایسے لوگ جو میدان جنگ میں نہیں آئے اور خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو آپ ان کو نہیں ماریں گے، ان کے گھروں پہ حملہ نہیں کریں گے. فتح مکہ میں حضور نے اعلان کیا تھا جو اپنے گھر میں ہے وہ اپنے گھر میں ہے، ہم نے اس کو پناہ دے دی. ابھی مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور کافروں میں سے چند اشخاص کے نام چن کر حضور نے کہا کہ یہ 4-5 آدمی ہیں، ان کے گھروں میں بھی جو چھپ جائے گا ہم اس کو بھی پناہ دیتے ہیں. اور اس وقت اس میں ابو سفیان کا نام بھی تھا کہ جو اس کے گھر پر جا کے چھپ جائے، یعنی وہ مقابلے کو نہیں نکل رہے ہیں، وہ حضور کے لشکر سے لڑنے کو نہیں نکل رہے ہیں، وہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو حضور نے انہیں پناہ دے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی فاتح نے یہ عمل نہیں کیا جو حضور نے کیا کہ بدر و احد و خندق و خیبر میں جنہوں نے مسلمانوں کے لشکروں کو پریشان کیا تھا اور حضور کے چچا زاد بھائی عبیدہ کو قتل کیا تھا، حضور کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، اور کتنی بار حضور کو ان سے لڑائیاں لڑنا پڑیں، وہی لوگ جب حضور کے سامنے اسیر حالت میں فتح مکہ کے دن لائے گئے تو سب اللہ کے بھی مجرم تھے اور حضور کے بھی مجرم تھے. اور حضور کو یہ اختیار دیا تھا اللہ نے کہ آپ ان کو سزائیں دے سکتے ہیں، اس حد تک کہ آپ اپنے چچا کے خون بہا میں، حمزہ کے خون بہا میں جسے چاہے قتل کر دیجئے، لیکن جو جناب حمزہ کا قاتل تھا جس کا نام وحشی تھا، جو حبشی تھا، وہ بھی جب آیا کلمہ پڑھنے کے لیے اور ابو سفیان جب حضور کے قدموں پہ گر پڑا تو حضور نے یہ کہہ کر سب کو معاف کر دیا، تو لقا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ. یہ شان فتح مکہ میں دیکھنے کو آئی کہ بڑے بڑے دشمن حضور نے طلقہ کہہ کر آزاد کیا. طلقہ کے معنی، طلقہ لفظ طلاق سے ہے اور طلاق مرد دیتا ہے. اور طلاق کا نام طلاق اس لیے رکھا گیا ہے کہ حق رجوع مرد کو ہے، وہ اگر چھوڑ دے، نکال دے تو اسی کو اختیار بھی ہے کہ دوبارہ بلا سکتا ہے. تو یہاں پر معاف کر دینے کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ کہا طلقہ، جاؤ کوئی تم سے علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اب ہم جب چاہیں تمہیں اپنی صف میں شامل کر سکتے ہیں، یعنی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن سن 61 ہجری تک حضور کی طرف سے اس خاندان کو رجوع نہیں کیا گیا. اس لیے دربار یزید میں حضرت زینب نے کہا ابن الطلقاء، یعنی اصول قائم ہے، تم سب طلاق شدہ ہو ہمارے جد رسول کی طرف سے. تو اس کا پوتا ہے جسے طلقاء قرار دیا گیا، ابن طلقاء. تو یہ تھے اصول، یہ تھے وہ اصول. کلمہ پڑھ لیا، آ گیا. حضور نے صرف اتنا کہا کہ یہ میرے چچا کا جو قاتل ہے
اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، لیکن اس سے کہہ دو کہ آج کے بعد اب میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ اتنی محبت تھی اپنے چچا سے کہ پھر قاتل کی صورت نہیں دیکھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اپنے ذاتی غم، اپنے ذاتیات کو ایک توحید کے لیے، ایک دین اسلام کے لیے کوئی اور فاتح ہوتا سب کی گردنیں اڑا دیتا، لیکن اصول جہاد بتایا کہ اپنی ذات کے لیے نہ جنگ ہے نہ صلح، اگر صلح ہے تو اس کے لیے، جنگ ہے تو اس کے لیے۔ تو جہاد کتنی سخت منزل ہے کہ انسان کو پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر دوسرے سے جا کے جہاد کرے۔ لیکن جہاں نفس کا جہاد ہی نہ ہو، انسان اپنے نفس کو ہی نہ پہچانے، تو وہ دوسرے سے کیا لڑے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنا جائزہ تو لے کہ وہ دین کی تمام شرطوں پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ اور یہاں یہ شرط ہے کہ بھائی تم قتل کرو گے، لیکن یہاں صدیوں صدیوں کے فیصلے ہیں۔ 200 سال کے بعد کسی کی نسل مسلمان ہو جائے تو تم نے تو اس کی نسل ہی قطع کر دی۔ تو جہاد کیا کیا تم نے؟ کیا ساری دنیا کو کاٹ کے پھینک دو گے؟ پورے عالم مشرک اور کافر کو قتل کر دیا جائے؟ یہ تو حکم نہیں ہے اسلام کا کہ ساری دنیا کے کافر قتل کر دیے جائیں اور سارے مشرک قتل کر دیے جائیں۔ ایسا حکم تو کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار کیا جائے گا کہ اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا پروتا، کوئی 7ویں نسل میں، کوئی 8ویں نسل میں۔ انتظار ہے اسلام کو کہ ایک دن سب کلمہ پڑھ کے آئیں گے، ایک ہی دین رہے گا دنیا میں، سوا اسلام کے کوئی دین نہیں رہے گا، اور اسی دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس غلبے کے یوم کے لیے اور اس انتظار کے بغیر منتظر بنے ہوئے اور بغیر منتظر کے آئے ہوئے آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ سارے دنیا کے کافروں کو کاٹ کے پھینک دیجئے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا۔ اور جہاد کا سردار امام کو بنایا گیا ہے، اور امام کو یہ طاقت، یہ معجزہ دیا گیا ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھے کہ کس نسل میں آگے جا کے دین آ رہا ہے۔ وہی مارا جائے گا جس کی آنے والی پشتوں میں کبھی اسلام نہیں ہے، کفر ہی کفر ہے، کفر ہی کفر ہے، وہی مارا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں دور تک کوئی ایک مسلمان کافر کی نسل میں آنے والا ہے تو اسے چھوڑ دیں گے، وہاں تلوار نہیں جائے گی۔ امام تو امام ہے، امام کی تلوار بھی شجروں کو دیکھتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی تلوار نہیں ہے، اسے آسمان سے اتارا گیا، اس کا نام ذوالفقار ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کسی کی تلوار مشہور نہیں ہے، بڑے تلوار کے دھنی گزرے، نہ معلوم کتنے بادشاہوں کی تلواریں میوزیم میں رکھی ہیں، لیکن کسی تلوار کی تاریخ نہیں بنی، ہسٹری نہیں بنی۔ یہ علی کی تلوار تھی جس کا نام ذوالفقار ہے، اور ایسا نام بھی کسی تلوار کو نصیب نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں علی کی تلوار کا نام مشہور ہو گیا۔ ہزاروں انسان اب اپنا نام رکھتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ذوالفقار حیدر، ذوالفقار علی۔ اللہ کا رکھا نام ہے، ملک کے ہاتھ سے اتاری گئی ہے تلوار، میدان احد میں نازل ہوئی ہے، جنگ کرتے ہوئے علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور رسول کی حفاظت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب علی کو تلوار کی ضرورت ہے۔
تو اللہ نے تلوار اتاری اس شان سے کہ راوی نے کہا کہ جبریل امی آسمان کی فضا میں کرسی نشین ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور منادی ندا دے رہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فضا میں آواز گونج رہی ہے، تلوار بھجوا رہا ہے اللہ اپنے سپاہی کو۔ جبریل تلوار لائے، رسول کو تلوار دی، رسول نے علی کو وہ تلوار دی، اور پھر جو احد میں یہ تلوار چلی تو ناقے پہ رسول اور پروانے کی طرح گرد علی، اور ذوالفقار چلاتے جاتے ہیں چلاتے جاتے ہیں، اور رسول اللہ ناقے پہ کہتے جاتے ہیں علی یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا، ادھر سے آیا، یہ کافر آیا، یہ کافر آیا۔ صرف رسول تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا، اتنی ہی تیزی سے طواف کرتے میں علی اسے قتل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قتل ہوا، وہ قتل ہوا، یہ قتل ہوا، یہ قتل ہوا، وہ قتل ہوا، لاشیں بکھرا دی نبی کے ناقے کے چاروں طرف۔ اب غور کیجئے گا کہ اللہ جب اپنا خصوصی پیغام بھیجتا ہے تو اس میں دو لفظ لازمی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی پہچان ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے لا اور ایک ہوتا ہے اللہ۔ اپنے اہل بیت کی مودت کا حکم دیا تو دونوں لفظ موجود ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لا بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ لا کیوں ہے؟ لا اس لیے ہے کہ اس کو قبول کرنے سے پہلے جو کچھ ہو اس کے لیے پہلے نہیں کہہ دو، پھر ہماری چیز کے لیے ہاں کرنا۔ پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے۔ باطل کے لیے نہیں کرو تو حق کے لیے ہاں کرو۔ ایسا کسی دنیا کے مذہب میں کبھی کوئی پیغام ہی نہیں آیا کہ پہلے سب چیزوں سے نفرت بیزاری کر لو۔ لا نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اللہ ہاں اب کہو، اب کہو۔ نہیں مانگتے کسی دنیا کی کسی چیز کی محبت اور کوئی چیز، اللہ صرف یہ کہ میرے قربا سے محبت۔ یعنی لا جو ہے وہ دل کی جگہ میں صفائی اور طہارت کرتا ہے۔ یعنی دل کے مندر میں جو بت بیٹھے ہیں پہلے انہیں توڑ پھوڑ لو، پھر آئے گا اللہ کا نام دل میں۔ تو اگر دنیا کے کچھ لوگوں کی محبت تمہارے دل میں جگہ بنا چکی ہے، پہلے ان کو نکال باہر کرو، جگہ کو پاکیزہ بناؤ، پھر قربا تمہارے دل میں آ کے جگہ کریں گے۔ لا اور اللہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی آپ؟ اب ظاہر ہے کہ آدھی رات کو فلسفہ تو بیان ہو نہیں سکتا، اور ہے فلسفہ جہاد۔ تو یہ اصول اسلام کے پہلے اصول میں بھی رکھا، لا الہ اور پھر اللہ۔ پہلے لا پھر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے دنیا میں کوئی خدا، کسی خدا کو تمہیں نہیں ماننا ہے، اللہ اس کو پاکیزہ کرو، دل کو طاہر کرو، سارے خداؤں کو نکالو، پھر اس خدا کا اقرار کرو۔ تو منشور الہی میں لا اور اللہ جو ہے وہ اس فلسفے کو سمجھا رہا ہے۔ اب جب تلوار اتری علی کی تو وہاں بھی لا اور اللہ تھا،
لا فتح الا علی، لا اور الا دونوں ہے. کیا مطلب ہے؟ فتح کہتے ہیں جوان کو عربی میں، لا فتح کوئی جوان نہیں ہے الا علی کے. دیکھیں خیبر میں کہا تھا کوئی مرد نہیں ہے سوا علی کے، یہاں اللہ نے کہا کوئی جوان نہیں ہے الا علی. لا سیف کوئی تلوار نہیں ہے سیف اللہ الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح عربی میں اس جوان کو کہتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں بت پرستی نہ کی ہو. تو یہ تو حق تھا علی کا کہ یہ کہا جائے ایسا جوان جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی نہیں ہے الا علی. اور تھے لیکن علی نہیں تھے، اور نہ ایسی کوئی تلوار. جب اللہ خود تلوار بھیجے تو وہ خود ہی یہ کہے گا کہ ایسی تلوار کہاں ہے، ایسی تلوار کس کے پاس ہے. اور وہ تلوار اگر عصائے موسیٰ میں معجزات ہیں تو اتنے ہی معجزات بلکہ اس سے زیادہ ذوالفقار میں بھی ہیں. اگر عصائے موسیٰ اژدہا بن جائے تو ذوالفقار بھی بن سکتی ہے. عصائے موسیٰ اگر اپنے قد و قامت کو بڑھا لے تو ذوالفقار بھی 7 گز تک بڑھ جاتی ہے. عصائے موسیٰ اگر حق و باطل کو پہچانتا ہے تو ذوالفقار بھی حق و باطل کو پہچانتی ہے. اور کسی نے حضور سے پوچھا تھا کہ موسیٰ کے پاس تو عصا تھا معجزہ، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا علی کی تلوار ذوالفقار. تو اگر موسیٰ کو عصا مل سکتا ہے تو نبی کو ذوالفقار. اور ذوالفقار نام ہی ایسا رکھ دیا ذوالفقار. ذل کے معنی آپ کو معلوم ہے، دو کو کہتے ہیں، دو کو. ذوالجناح 2 پروں والا، سمجھ رہے ہیں نا آپ. فقار، فقار کہتے ہیں عربی میں ریڑھ کی ہڈی کو. ریڑھ کی ہڈی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے بول ہی نہیں رہے، سو رہے ہیں سب، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ رہ گئے مجلس ختم ہونے میں، اور آپ نے پتہ نہیں مجلس آج کی سنی کہ نہیں سنی. 2 منٹ رہ گئے مجلس ختم ہونے میں. میں مصائب پہ آ رہا ہوں، مہندی برآمد ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا، اور آپ نے پتہ نہیں آج کی مجلس سنی کہ نہیں سنی. مجھے نہیں معلوم. سنی؟ کچھ سنا؟ سن رہے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی دیکھی ہے؟ ارے بھائی اپنی نہیں دیکھی تو کسی کی تو دیکھی ہوئے گی. اچھا اگر کسی کی نہیں دیکھی تو کبھی ڈاکٹر کے یہاں تصویر تو دیکھی ہوئے گی بنی ہوئی، یا وہ بھی نہیں دیکھی؟ کیسی ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی؟ ایک ہڈی بیچ میں مضبوط اور اس میں ادھر ادھر گھومی ہوئی. ہاں دیکھو بچہ ہی کتنا سمجھدار ہے. ہمارے یہاں کے تو بچے اتنے سمجھدار. گریاں بول دیا اس نے. نام دیکھیے کہاں سے لایا. آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جلدی سے بولتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. کیسا ذہین ماشاءاللہ بچہ ہے. تو ایک کو عربی میں کہتے ہیں فقر، اور جب بہت سے ہوں، بہت سی گریاں ہوں تو فقار. ادھر ادھر اسی سے بنا ہے فقرہ، یعنی بہت سے فقر جڑ کر فقار بنتا ہے. جب لفظ آپ بولتے ہیں تو لفظ جڑتے جاتے ہیں، جملہ بنتا جاتا ہے، عبارت بنتی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فقرہ. فقرہ فقرہ فقرہ، یہ عبارت بن گئی. تو ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی نکال لی جائے تو کیا ہوگا؟ انسان گوشت کا لوتھڑا ہو جائے گا. یعنی پورا انسان ریڑھ کی ہڈی پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے.
ہل رہا ہے، کام کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، نظام زندگی قائم ہے ریڑھ کی ہڈی پر۔ اللہ نے تلوار کا نام رکھا ذوالفقار۔ ارے یہ دوہری ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اسلام کا جسم گوشت کا لوتھڑا تھا۔ کیا تھا؟ اسلام رکا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، اس کے بل پہ، اس پہ عمارت اسلام، جس میں اسلام قائم تھا، اس ریڑھ کی ہڈی پر جس کا نام ہے ذوالفقار۔ دوہرا اس لیے بنایا کہ دو زبانیں دے دی۔ جب دو زبانیں ہوں تو درمیان میں فقرے ہی نکلیں گے، تو بولتی بھی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، علی سے باتیں کرتی جاتی اور چلتی جاتی۔ باتیں کرتی جاتی، باتیں کرتی، اور جب میدان جنگ میں نہ جاتی گھر میں رہتی۔ جب گھر میں رہتی تو جب علی باہر ہوتے تو یہ جناب سیدہ سے باتیں کرتی۔ جہاں بی بی کا مسلح تھا وہیں سامنے دیوار پہ آویزہ رہتی اور اچانک بولنے لگتی۔ جس لڑائی سے واپس آتی تو پوری لڑائی کا حال بی بی کو سناتی۔ آپ کے شوہر یوں لڑے، یوں لڑے، یوں لڑے۔ تو مشہور ہے کہ زہرا بی بی کی سہیلی تھی ذوالفقار، راتوں کو جنگ حیدر کی کہانیاں سناتی تھی، پوری جہاد کا حال سناتی تھی۔ کون؟ ذوالفقار۔ اب احد میں نازل ہوئی، پہلی بار اتری، جنگ ختم ہوئی، علی ذوالفقار لے کر آئے، گھر میں آئے تو جب بھی آتے تھے تو تلوار بی بی کے سپرد کرتے، بی بی اسے صاف کرتی، نیام میں رکھ کے آویزاں کر دیتی۔ آج جو علی آئے تو تلوار پیش کی، تو یہ کہہ کر پیش کی کہ اس کو تو آپ نہیں پہچانتی، یعنی ابھی تک جو تلواریں آئی ہیں انہیں آپ پہچانتی، یہ تو آج ہی نازل ہوئی تھی، اسے تو آپ نہیں پہچانتی۔ تو مسکرا کر کہا آپ سے زیادہ میں اس سے واقف ہوں، آپ سے زیادہ آپ اتنے واقف نہیں اس سے جتنی میں واقف ہوں۔ علی چپ ہو گئے، رسول اللہ کے پاس گئے، کہا فاطمہ نے عجیب بات کہی، کہا تو چلو چل کے پوچھیں، ہم بھی چلتے ہیں تم بھی چلو، چل کے پوچھتے ہیں زہرا نے یہ کہا کیا۔ آئے رسول اللہ کا زہرا تم نے علی سے یہ کہا کہ تم اس کو علی سے زیادہ جانتی ہو؟ کہا بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ سیب کھا کے آئے تھے، اور جب میں پیدا ہوئی تو آپ میرے بالوں کو سونگھ کے کہتے ہیں زہرا تمہارے پاس سے جنت کے اس سیب کی خوشبو آتی ہے۔ تو ہم نے اکثر آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جنت میں ایک سیب کا درخت تھا، وہاں میں رکا، بہت خوبصورت درخت تھا۔ جبریل سے میں نے پوچھا یہ پھل بہت خوبصورت ہے، تو جبریل نے کہا یہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کھائیے۔ تو جس سیب کے درخت کی آپ تعریف کرتے ہیں بابا، اس سیب کے پھل سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور اس سیب کے درخت کی جڑ سے ذوالفقار کو بنایا گیا ہے، تو میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں نا، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ میر انیس تلوار کی تعریف کر رہے تھے، امام حسین کربلا میں تلوار چلا رہے ہیں، سرخ ہو رہی ہے تلوار، قتل عام کیا ہوا ہے ذوالفقار نے، تو کہتے ہیں کہ زیبا تھا دم جنگ
پریوش اسے کہنا، زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا۔ اب دیکھیے انیس بتائیں گے کہ ذوالفقار کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، آپ واقعہ سن چکے، اس لیے بند پڑھ رہا ہوں، چاروں مصرے پھر سنیے تو بیت سنیے گا تو جو کہہ چکا نثر میں اب وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انیس نے بیت میں کہا ہے۔ انیس کی نظر کتنی تھی تاریخ پہ، حدیث پہ۔ زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، حسین کے ہاتھ سے کربلا میں چل رہی ہے، زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا، سیبے چمن خلد کی بوباس تھی پھل میں، رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل، سیبے چمن خلد کی بوباس تھی پھل میں، تیغ کی نوک کو اس کا پھل کہتے ہیں، چلتی میدان جنگ میں تو جس کی نسل میں آنے والا ہوتا مومن ادھر سے ہٹ جاتی، ادھر سے رخ موڑ لیتی۔ یہ تھا ذوالفقار کا معجزہ کہ نسلوں کو دیکھتی تھی، نسلوں کو دیکھتی تھی۔ ایک تقریر نہیں، ناکافی ہے صرف میں ذوالفقار کا جہاد پڑھوں، اور کوشش کروں گا کہ آنے والی تقریروں میں پڑھوں۔ تو ذوالفقار میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اگر اس کی ہوا بھی کافر کو لگ جائے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا تھا، ذوالفقار کے سامنے جو آ گیا وہ قتل ہو جاتا تھا، اور جدھر اسے قتل نہیں کرنا ہے ادھر کا رخ ہی نہیں کرتی، ادھر وہ جاتی نہیں تھی، ادھر سے رخ موڑ لیتی تھی۔ اور پھر 2 ہجری میں جب آئی ہے تو اس کے بعد خندق، خیبر، حنین، ذات سلاسل، پھر تو وہ جہاد کیا ہے علی نے، اور وہ ساتھ دیا ہے ذوالفقار نے کہ میں آپ سے کیا کروں۔ علی کی تلوار کے وارث حسین تھے، اور یہ آسمانی تلوار تھی، اور معصوم کے علاوہ اسے کوئی چلا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ انتہائی وزنی تلوار تھی، یا علی نے چلائی یا حسین نے چلائی۔ لیکن جو تلواریں رسول خدا کی ذوالفقار کے علاوہ تھیں وہ کربلا میں صبح کو تقسیم ہوئیں، ایک تلوار علی اکبر کو ملی، ایک تلوار قاسم کو ملی، علی کی ایک تلوار عباس کو ملی۔ تو وہ قیامت کی جنگیں کی ہیں علی اکبر و عباس و قاسم نے کہ اگر ان لوگوں کو ذوالفقار مل جاتی تو کیا ہوتا۔ 14 برس کی عمر تھی جناب قاسم کی کل۔ دنیا نے کہا تھا کہ حسن نے جنگ نہیں کی، قاسم نے چاہا کہ میں اپنے بابا کی لڑائی زمانے کو دکھا دوں کہ میرے بابا حسن کتنے شجاع تھے، اور واقعی قاسم نے وہ لڑائی کی کہ کمال کیا قاسم نے۔ اور پھر جس طرح حسین نے سجا کر حضرت قاسم کو میدان جنگ میں بھیجا ہے، کسی شہید کے ساتھ یہ اہتمام نہیں ملتا کہ میدان میں بھیجنے سے پہلے صحن خیمہ میں اندر لے گئے، تمام بیبیاں جمع ہو گئیں اور سر پہ زرد امامہ باندھا، اور امامے کے دونوں سرے دوش پہ لٹکا دیے۔ جب عرب میں کسی کو دولہا بناتے تھے تو اس طرح شملے لٹکا دیے کرتے تھے، دونوں دوش پر شملے لٹکا دیتے تھے۔ سجایا قاسم کو، امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا، زرد رنگ کا کرتا پہنایا، کرتا پہنا کر سجا کر، جناب زینب بھی سامنے، ام فروہ بھی سامنے، بیبیاں کھڑی ہیں۔ ایک بار کرتے کا گریبان پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ جناب زینب نے پوچھا، بھیا قاسم کا کرتا گریبان کیوں چاک کر دیا؟
کا گریبان پھٹنا یتیم کی نشانی ہے، گریبان کا چاک ہونا پہچان ہے کہ یہ یتیم ہے۔ اے زینب، اسے یتیم حسن سمجھ کر اشقیاء رحم کھائیں، 3 دن کا پیاسا ہے، اس پہ تیروں کی بارش نہ کریں، اس پر خنجر نہ چلائیں، اس پر بھالے نہ چلائیں، سینہ سے حملہ نہ کریں، کچھ تو رحم کھائیں، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم کو لے کر آئے اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں کہ گود میں لے کر حسین نے، اتنا پیار تھا قاسم سے، گھوڑے پہ سوار کیا اور محبت کی نظر قاسم پہ ڈالی، قاسم کو بھیجا۔ یہ وہ وقت ہے کہ بس قاسم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی لڑائی عباس نے بھی دیکھی، علی اکبر نے بھی دیکھی، حسین نے بھی قاسم کی لڑائی دیکھی۔ پھر تو قاسم خوب لڑے۔ جب 3 کائنات کے بڑے بہادر اور شجاع لڑائی دیکھ رہے ہوں تو کس شان سے لڑے گا وہ بہادر؟ قاسم کو اطمینان تھا کہ عباس جیسا بہادر میرے وار کی تعریف کرے گا، حسین جیسا بہادر میری جنگ کی پھر بھیا علی اکبر میری لڑائی دے۔ لڑتے لڑتے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 200-250 مقابل میں آنے والے اشقیاء کو قتل کیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، یہاں تک کہ پریشان ہوا سعد کا بیٹا، اور ایک بار کہا جاؤ ارزق شامی کو کیوں ہم ساتھ لے کر آئے ہیں؟ کب نکلے گا اور کب آئے گا؟ جب میدان اجڑ جائے گا، جب سب مار ڈالے جائیں گے۔ ارزق کے پاس لوگ بھاگ کر گئے، کہا چل بہت بہادر آیا ہے، چل کر اسے قتل کر دے۔ تو ارزق نے فوراً سوال کیا، کیا عباس آ گئے جو مجھے بلایا گیا ہے؟ کہا ابھی عباس کہاں آئے، ابھی تو حسن مجتبیٰ کی یادگار قاسم ابن حسن لڑ رہا ہے۔ کہا کیا عمر ہے؟ کہا 14 برس کا بچہ ہے۔ کہا 14 برس کے بچے کے مقابل میرے جیسے بہادر کو بھیجو گے جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا؟ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کوئی جائے گا اور جا کر اس کو قاسم کو قتل کر دے گا۔ بڑا بیٹا چلا مقابل پہ آیا، قاسم نے اسے قتل کیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا بیٹا آیا، اسے بھی قتل کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی قاسم نے قتل کیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اس کو بھی قاسم نے قتل کیا۔ اب تو دنیا اندھیر ہوئی ارزق کی نظر میں، اب تو خود کھود اور زرہ پہن کر مقابل میں چلا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب ارزق قاسم جیسے 14 برس کے نونہال کے مقابل آیا تو حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حسین کے چہرے پہ اضطراب آیا۔ ام فروا کبھی زینب بی بی کا چہرہ دیکھتی اور کبھی پردے سے حسین کا چہرہ، کبھی بھی کیا بات ہے، میرے بچے کی خیر تو ہے، میرا قاسم میدان جنگ میں سلامت تو ہے، یہ چہرے پر حسین کے اضطراب کیسا ہے؟ تو بی بی نے پوچھوایا بھیا میرا بھتیجا قاسم خیریت سے ہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا؟ کہ زینب کچھ نہ پوچھو، بہت بڑا پہلوان ارزق مشہور جو ہے شامی، وہ قاسم سے لڑنے مقابل آ گیا، میں پریشان ہو گیا اس کی آمد سے۔ کہ بھیا کیا قاسم علی کا پوتا نہیں ہے؟ کہ بالکل صحیح ہے کہ قاسم علی جیسے شجاع کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، لیکن بہن کیا کروں، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے اور وہ بہت سیر ہے، وہ بھوکا پیاسا نہیں ہے۔ بس یہ سوچتا ہوں کہ میرا قاسم اس سے کیسے مقابلہ کرے۔ تو بے اختیار کہا آج جنگ میں قاسم کا نام رہ جائے، اس لیے ام فروا سے کہو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ام فروا
در خیمہ سے ہٹ کر صحن خیمہ میں آئیں، اپنے بال کھول دیے، آواز دی رباب آؤ، لیلا آؤ، زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، رقیہ آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ ایک بار ہاتھ بلند کیے، کہا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے قاسم کو فتح یاب کر دے۔ ابھی ماں دعا کر رہی تھی کہ قاسم فتح یاب ہوئے، ارزق قتل ہوا، قاسم اسے قتل کر کے آگے بڑھے، لڑتے چلے جاتے تھے، بڑھتے چلے جاتے تھے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے قاسم پہ سلام کرتے ہوئے کہا، اس پہ سلام جس کو نیزوں سے، بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جس کا لاشا پامال ہوا۔ قاسم گھوڑے سے گر گئے۔ ایک بار جب گرے کربلا کی زمین پر تو پکار کر کہا، اماں آپ پر میرا سلام، اماں خدا حافظ۔ ماں بے قرار ہو کر در خیمہ پر آئی، معلوم تھا باز گئے ہیں، ماں انتظار میں تھی، حسین گئے ہیں، علی اکبر گئے ہیں۔ اب جو حسین لاشِ قاسم پہ پہنچے تو عباس، علی اکبر قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر کہاں تھا لاشِ قاسم؟ کبھی حسین دوڑ کر ادھر جاتے، کبھی دوڑ کر ادھر جاتے۔ ارے کیا کریں، کہاں تلاش کریں حسن کے لال کو؟ ایک بار ابا اتاری، زمین پر بچھا دی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر ابا میں رکھتے جاتے ہیں، اور اپنے کاندھے پر رکھ کر روتے ہوئے جو چلے در خیمہ پر آئے تو ماں نے پکار کر کہا، اے حسین میرے بچے کا لاشا نہیں لائے؟ سب کے لاشے آئے، کیا قاسم کا لاشا نہیں آیا؟ تو در خیمہ پر اس گٹری کو رکھ کر کہا، ام فروا قاسم کو دیکھو گی؟ یہ کہہ کر ابا کو کھولا تو ماں نے اتنا کہا، ارے ابھی میرا بچہ جب گیا تھا تو اس طرح نہیں گیا تھا، ارے یہ تو لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ارے وہی لاش کے ٹکڑے مقتل میں لے جا کے رکھ دیے، ابھی دولہا کی مہندی آ رہی ہے۔ ذرا سوچو، جس گھر کے دو جوان مر جائیں اور دولہا نہ بنے ہوں تو اس گھر میں ماتم کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا۔ جب علی اکبر کا لاشا مقتل میں لائے تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ حسین کہتے تھے کہ کمر بھی ٹوٹ گئی، آنکھوں کی روشنی بھی گئی، تو اب کیا کریں حسین؟ تو علماء نے لکھا کہ مقتل میں ایک طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، بیچ میں حسین بیٹھ گئے۔ تقریر کا آخری جملہ، ایک بار دونوں لاشوں کے بیچ میں حسین بیٹھے اور ایک دفعہ یہ رخسار علی اکبر پہ رکھا، پھر یہ رخسار قاسم کے لاشے پہ، کبھی کہتے واہ علی اکبرہ، کبھی کہتے واہ قاسمہ۔ مقتل میں دو لاشوں کے بیچ ایک امام اکیلا۔ ایک بار بی بی زینب نے چادر اوڑھی اور کہا، بیبیوں کچھ پتا ہے؟ میرا بھائی دو جوان لاشوں کے بیچ، اور بھائی اکیلا، بہن دوڑتی چلی، ہائے حسینہ۔